مادی دنیا 24۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حسد نے بہت سے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2510 میں موجود ایک حدیث میں متنبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسلمانوں کو بھلائی کی حمایت کرنے کے اہم فریضے کو پورا کرنے سے روکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ کام کون کرتا ہے، کیونکہ غیرت مند شخص دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ معاشرے میں دوسرے شخص کا درجہ ان کے اپنے سے بڑھ جائے گا۔ ایک مسلمان کو اپنے کردار سے حسد کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ ایک چیز جو اس مقصد میں مدد کر سکتی ہے وہ ہے اس پر قناعت کرنا جو انسان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں دیتا، کیونکہ یہ ان کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ اس کے بجائے وہ دیتا ہے جو ہر شخص کے ایمان کے لیے بہترین ہے۔ اس کو سمجھنا دوسروں کے پاس موجود حسد کو ختم کر سکتا ہے۔ کتنے مسلمانوں نے ایسی دولت حاصل کی جس سے ان کا ایمان برباد ہو گیا، اور کتنے مسلمانوں کو قیامت کے دن معاف کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے امتحان لیا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ چونکہ یہ مادی دنیا محدود ہے، اس کے اندر موجود چیزوں پر حسد کرنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اسے اس مادی دنیا کی زیادتی پر ترجیح دیتا ہے تو یہ ان سے حسد دور کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں لامحدود ہیں، اس لیے حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ در حقیقت گھومنے پھرنے کی بہت سی نعمتیں ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن دنیا میں پائی جانے والی محدود چیزوں کا جتنا زیادہ مقصد اور خواہش کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ حسد کرے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔